السلام علیکم. میں جیکب آباد شہر سے کچھ فاصلے پہ موجود ایک انتہائی پسماندہ گاؤں کا رہائشی ہوں. ہمارے گاؤں کی آبادی تو لگ بھگ سینکڑوں میں ہوگی، مگر یہاں کے مکین بہت ہی پرانے طرز کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں. یہاں پہ بہت سی بنیادی سہولتیں مہیا نہیں ہیں. زیادہ تر علاقے کی کچی زمین ہے اور جگہ جگہ سے روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں. بیشتر لوگوں کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی ہے، تو وہاں کے جو بڑے جاگیردار ہیں وہ انہی کی زمینوں پہ کام کر کے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں. ہمارا بھی یہاں پہ ایک پرکھوں کا بنایا ہوا بڑا سا گھر ہے اور ساتھ ہی ایک بڑی سی زمین ہے جس پہ کسان کام کیا کرتے ہیں. میرے والد وہاں کے بہت محترم لوگوں میں شامل ہوتے ہیں. ہم لوگ 2 بھائی ہیں اور ہمارے والد ہماری پڑھائی پہ بہت توجہ دیا کرتے ہیں. یہ تقریباً 4 سال پرانی بات ہے. میں نے میٹرک کا امتحان دیا تھا. میں اس وقت 15 سال کا تھا. اس غرض سے کہ میں فارغ ہو کے الٹی سیدھی حرکتوں میں نہ مصروف ہو جاؤں، میرے والد نے میرے لیے ایک استاد رکھے تاکہ میں گھر پہ ہی اچھی انگریزی سیکھ سکوں. ہمارے گاؤں میں اچھے پڑھے لکھے انگریزی سکھانے والے استاد ملنا بھی بہت بڑی غنیمت ہے، کیونکہ اگر کوئی بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتا ہے تو وہ یہاں نہیں رکتا، پھر وہ باہر کسی اور شہر نکل جاتا ہے. مگر میرے استاد چونکہ کافی عمر کے آدمی تھے اور اب وہ بہت زیادہ محنت طلب کام نہیں کرنا چاہتے تھے، نہ ہی اپنا آبائی گاؤں چھوڑ کے جانا چاہتے تھے، تو انہوں نے سوچا تھا کہ یہیں پہ ہی کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر کے وقت گزار لیں گے. ان کے اپنے 2 بیٹے تھے جو بہت اچھی تنخواہوں کے ساتھ باہر شہر میں کام کیا کرتے تھے اور اس سے ان کا بہت اچھا گزارا ہو رہا تھا. میرے استاد جنہیں ہم ماسٹر جی کہتے تھے، وہ تھے تو انگریزی کے ٹیچر، لیکن انتہائی دیندار آدمی تھے. وہ ہمیشہ سفید ٹوپی لگاتے تھے، سفید شلوار قمیص پہنتے تھے اور بہت اچھی خوشبو لگا کے رکھتے تھے. ماسٹر جی کو پڑھاتے ہوئے ابھی 1 ہی مہینہ گزرا تھا کہ خراب موسم اور بارشوں کے پیش نظر ہمارے گاؤں اور اس کے گرد و نواح میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی. بہت سے دیہات زیر آب آ گئے. ہمارے گاؤں میں موجود اور اس سے ملحقہ بہت سی سڑکیں ڈوب گئیں. وہ 1-1.5 ہفتہ خاصا مشکل گزرا. لیکن اب ماسٹر جی جس راستے سے آتے تھے وہ راستہ پوری طرح سیلاب میں ڈوب چکا تھا، اور جو دوسرا راستہ تھا وہ خاصا لمبا تھا. ماسٹر جی کو آنے میں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا. ہمارے والد نے بہت منع کیا کہ جب تک سے راستہ پکا نہیں بن جاتا آپ کچھ عرصے کے لیے آرام کیجیے، مگر وہ بہت ضد پہ اڑے رہے کہ نہیں، میں نے چونکہ پڑھانا شروع کیا ہے تو میں کورس کمپلیٹ ہی کرا کے جاؤں گا. وہ خاصے دھن کے پکے انسان تھے. میرے والد کے کافی اصرار پہ بھی وہ نہیں مانے، جبکہ راستہ انہیں تقریباً 40 منٹ اوپر پڑتا تھا، لیکن پھر بھی وہ بضد تھے کہ میں آؤں گا. آخرکار ہم بھی مان گئے. ماسٹر جی نے اب معمول کے مطابق آنا شروع کر دیا تھا. وہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد سیدھے ہمارے گھر آتے، 1 گھنٹے تک ہمیں پڑھاتے تھے اور پھر واپسی کے لیے نکل جاتے تھے. ماسٹر جی پہلے ہم سے بہت باتیں کیا کرتے تھے، لیکن تھوڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ماسٹر جی بس صرف پڑھاتے تھے اور کچھ سوچ میں گم رہتے تھے، اور اس کے بعد بس اپنا کام کیا اور سیدھے چلے جاتے تھے. کوئی بات نہیں کرتے تھے بیچ میں ہم سے. یہ بہت غیر معمولی تھا، کیونکہ ماسٹر جی کی عادت تھی انہیں جو بات پتہ تھی وہ کوشش کرتے تھے ہمیں ہر طرح کی معلومات دیں. تو ان کا یہ رویہ خاصا غیر معمولی تھا. جب تقریباً 15 دن ایسے ہی گزر گئے تو ہم نے اپنے والد سے اس بات کا ذکر کیا. ہمارے والد کی ماسٹر جی سے خاصی دوستی بھی تھی، تو اگلے ہی دن ہمارے والد نے ماسٹر جی کو بٹھایا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ان سے دریافت کر ہی لیا کہ بچے آپ کے غیر معمولی رویے کا ذکر کر رہے تھے. اگر آپ کو کوئی معاشی تنگی ہے یا کوئی بھی روپے پیسے کی ضرورت ہے تو آپ مجھے بتائیے، میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کی مدد کر سکوں. لیکن اس کے بعد ماسٹر جی نے میرے والد کے اوپر جو انکشاف کیا وہ نہایت پریشان کن تھا. ماسٹر جی کہنے لگے کہ جب سے میں اس دوسرے راستے سے آنے لگا ہوں، یہاں میرے ساتھ کچھ دنوں سے بہت ہی غیر معمولی واقعے ہو رہے ہیں. ماسٹر جی حالانکہ ہر وقت درود اور وظائف پڑھتے رہا کرتے تھے، اور ان کے منہ سے اس طرح کی بات بہت ہی عجیب معلوم ہو رہی تھی. وہ کہنے لگے کہ ہمارے کھیت جہاں سے ختم ہوتے ہیں اس کے آگے ایک انتہائی کچی سی ٹوٹی پھوٹی سی سڑک ہے. اس سڑک کے اختتام پہ ایک بہت بڑا سا پیڑ ہے، اور اس پیڑ کو پار کرنے کے بعد ہی ایک پکی سڑک ملتی ہے جدھر سے مجھے اپنے گھر کا راستہ ملتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. میں جب دوسرے دن اس پیڑ کے نیچے سے گزرا تو مجھے وہاں سے کسی کی آواز آئی کہ آئندہ اس پیڑ کے نیچے سے نہیں گزرنا. وہ کہتے ہیں میں نے ادھر ادھر پلٹ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا.
میں نے اپنا وہم سمجھا اور میں اپنے وظائف پڑھتے ہوئے گزر گیا۔ اگلے دن جب میں وہاں سے گزرا، پھر مجھے کسی کی بہت بھاری سی آواز آئی کہ آئندہ اس پیڑ کے نیچے سے نہیں گزرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی بھاری آواز تھی کہ میں تھوڑا سا لرز گیا، لیکن میں نے ادھر ادھر پلٹ کے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے 2-3 دفعہ پوچھا کہ کون ہے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دوپہر کا وقت ہے، کوئی بچے شاید شرارت کر رہے ہوں گے، تو میں نے نظر انداز کر دیا۔ لیکن تقریباً 5 دن تک مجھے بدستور یہی آواز آتی رہی کہ اس پیڑ کے نیچے سے ہم نہیں گزرنا۔ مگر پرسوں مجھے آواز آئی کہ آج تمہاری آخری مہلت ہے، اگر کل بھی تم اس پیڑ کے پاس سے گزرے نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ماسٹر جی کہتے ہیں میں نے بھی کہا اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں کون ہو تم لوگ، اور میں ابھی تک اس بات کا مذاق ہی سمجھ رہا تھا کہ کوئی لڑکے ہیں جو مجھے درخت کے اوپر چڑھ کے تنگ کر رہے ہیں۔ لیکن آج جب میں وہاں سے گزرا ہوں تو مجھے کسی نے بہت زور سے مارا ہے اور میں پوری طرح زمین پہ چت ہو کے گر گیا تھا۔ کچھ دیر تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن میں نے اپنے کپڑے جھاڑے، میں اٹھا اور میں نے قرآن کی باآواز بلند تلاوت کرنی شروع کر دی، مگر تب بھی مجھے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ میں اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ کوئی جن ہے جو اس درخت پہ آباد ہیں اور وہ مجھے تنبیہ کر رہے ہیں۔ میرے والد نے جب یہ سب کچھ سنا تو وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا آپ کو جب پہلے دن ہی کہا گیا تھا تو آپ نے تب کیوں نہیں بات مانی؟ میں یقیناً آپ کی طرح بہت دیندار آدمی تو نہیں ہوں، لیکن میں اتنا فہم رکھتا ہوں کہ ہمیں جنات یا کسی بھی غیر انسانی مخلوق کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ مگر ماسٹر جی انتہائی کوئی نڈر قسم کے انسان تھے۔ وہ کہنے لگے کہ جب میں اتنے درود وظائف پڑھتا ہوں اور میں اتنی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو یہ چیزیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میرے والد نے پھر بھی انہیں سمجھایا کہ وہ راہ چلتے تو نہیں آپ کو نقصان پہنچا رہے، انہوں نے آپ کو مکمل طور پہ تنبیہ کی ہے، آپ کو ان کی بات مان لینی چاہیے۔ لیکن ہمارے ماسٹر صاحب اپنی بات پہ ڈٹے رہے کہ ہم تو تلاوت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن چاروں ناچار انہوں نے ہمارے والد کی بات مان لی اور انہوں نے کہا کہ جب تک سے یہ سڑک پکی نہیں بن جاتی میں اس راستے سے نہیں آؤں گا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ تقریباً 1 ہفتے کے بعد ماسٹر جی اسی راستے سے آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنا سر پکڑا ہوا ہے۔ ہمارے قریب آنے پہ جب ہم نے انہیں غور سے دیکھا تو ان کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ میرے والد کے پوچھنے پہ انہوں نے بتایا کہ مجھے اس پیسوں کی ضرورت تھی اور میں اپنی صرف فیس لینے آیا تھا، کیونکہ 2 دن بعد میں اپنے بیٹوں کے پاس شہر جا رہا ہوں، لیکن چونکہ مجھے پیسے چاہیے تھے تو میں آپ کے پاس آیا اور راستے کی کوئی اور صورت نہیں تھی، مجھے اسی راستے سے گزر کے آنا تھا۔ اور آج جب میں اس پیڑ کے پاس سے گزرا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس درخت کے اوپر سے کوئی چیز دھماکے سے نیچے آ کے گری ہو، اور اس کی حرارت میں باقاعدہ اپنے منہ پہ محسوس کر سکتا تھا۔ لمحے بھر کے لیے میں بالکل ساکت ہو گیا، لیکن اس کی تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے اتنی زوردار طریقے سے مارا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی ہے تو میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، میں نے ہاتھ لگایا تو میرے سر سے خون بہہ رہا تھا اور میں بس دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ اور پھر ماسٹر جی واقعی چلے گئے۔ اس واقعے کے بالکل اگلے روز ماسٹر جی کے بیٹے کا میرے والد کے پاس فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ ماسٹر جی جیسے ہی پہنچے تھے انہیں شدید بخار چڑھ گیا تھا، وہ پوری رات خوف سے چلاتے رہے ہیں اور اگلی صبح ماسٹر جی کا انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ حالانکہ 4 سال پرانا ہے، لیکن جب بھی ماسٹر جی کی شکل میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے میرا خوف کے مارے ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔